السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنڈے کامنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں میں علامہ اظہر سعید آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں کامنٹس میں آپ لوگوں کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کامنٹ بھی کسی ویڈیو کا حصہ ضرور بنے گا۔ تو چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں سعید اختر۔ ان کا سوال ہے، کیا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مقروء وقت ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بالکل جائز ہے۔ وہ مقروء اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر طلوع آفتاب کا، نمبر 2 پر زوال کا، اور نمبر 3 پر غروب آفتاب کا۔ یہ 3 مقروء اوقات ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں عبد الصبور۔ ان کا سوال ہے، اگر زوال کے وقت کے بعد نماز فجر کی قضا ادا کریں تو صرف فرض رکعت کی قضا کی ادائیگی کریں یا فجر کی 2 سنت جو کہ موقدہ ہیں؟ دیکھیں، اگر اسی دن کی فجر کی نماز ہے اور زوال کے وقت سے پہلے اگر ادا کریں گے، اس کو قضا کریں گے اس نماز کی، تو سنتوں کی قضا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر زوال کے وقت کے بعد پڑھیں گے تو صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اسی طرح نمازوں میں صرف فرضوں کی قضا کریں گے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سنت اور نوافل کی قضا بھی کریں گے، بالکل نہیں، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے بلکہ فرائض کی قضا ہے۔ اور اسی طرح عشاء میں اگر عشاء کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو اس میں عشاء کے فرضوں کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر نماز کی قضا بھی کریں گے۔ اگلا سوال کرتے ہیں محمد خلیل خان۔ ان کا سوال ہے، جماعت والی نماز میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو نماز کیسے توڑیں؟ دیکھیں، جیسے ہی آپ کی ہوا خارج ہوئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جب وضو نہ رہا تو نماز بھی باقی نہ رہی۔ تو اس لیے اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ناک کو بند کریں اور فوراً مسجد سے باہر نکلیں۔ اب وہاں پر صفیں بھی ہوگی تو لہٰذا صفوں کے آگے سے بھی آپ کو گزرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ فوراً نماز کو چھوڑ کر وضو خانے کی طرف جائیں اور مسجد سے باہر نکل جائیں اور وضو کر دوبارہ اپنی نماز کو جاری کریں۔ اگلا سوال کرتے ہیں محمد خلیل خان۔ اچھا، انہوں نے دوسرا سوال بھی کیا ہے، نماز میں چھینک آ جائے اور آواز زور سے ہو جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے بھول کر، جیسے چھینک آئی اسے اور اس نے فوراً بھول کر الحمدللہ پڑھ لیا تو تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر کہا تو پھر اس کی نماز جاتی رہی۔ اگلا سوال کرتے ہیں مسکان مومن۔ یہ بہن کا سوال ہے، کیا حیض کی حالت میں قرآن کی کوئی سورت سن سکتے ہیں اور کیا وظائف کے لیے کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید سن تو سکتے ہیں لیکن پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو پھر آپ کہیں میں نے سورت بقرہ کی جو ہے وظائف کے طور پر پڑھ رہی ہوں تو کیا سورت بقرہ تو پھر اتنی بڑی ہے؟ تو اس طرح نہیں کر سکتے، سورت پڑھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں۔ حیض کی حالت میں جو قرآن مجید کی آیات بطور دعا پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس طرح صورتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی بڑی صورت ہے تو اسے وظائف کے طور پر، بہت ساری خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ وظائف کے طور پر ہم سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ آگے سوال کرتے ہیں شاہد انصاری۔ آپ نے ہمیں جمعے کی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں یہ بتا دیجئے۔ آپ ہمیں جمعے کی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں یہ بتا دیجئے۔ جمعہ میں 4 رکعت سنت موقدہ فرضوں سے پہلے، پھر 2 رکعت فرض ہوں گے، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، یعنی فرضوں سے پہلے 4 رکعت اور فرضوں کے بعد 6 رکعت سنت موقدہ، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نفلی عبادات جو ہیں وہ پہلے بھی جتنی مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح بعد میں بھی اگر نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں عملی علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، وطر نماز کی اگر نیت بتا دیں تو وطر نماز کی نیت کیا ہے؟ وطر کی نماز کی نیت اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وطر واجب نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اب یہی نیت دل کے اندر کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں،
اگر زبان سے کرنا چاہیں تو ان کلمات کے ساتھ کر سکتے ہیں، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ نیت یہی ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وتر نماز واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اگلا سوال کرتے ہیں اشفاق احمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر عورت سر دھونے سے بال گھنے اور لمبے ہونے کی وجہ سے گیلے بالوں سے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں تو عورت کا سر دھوئے بغیر غسل ہوگا یا نہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پر پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ تو اب تیسرا فرض جو ہے اس میں سر تو دھونا پڑے گا۔ اب بغیر سر دھوئے اگر کوئی عورت غسل کرے گی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، سر پر بھی پانی بہانا پڑے گا۔ اگلا سوال کرتے ہیں امتیاز اے، کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پلیز رپلائی می، تھینکس۔ سگریٹ پینے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو گنجائش باقی ہے۔ یاسین گلگت یہ سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مرحومین کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے نفل نماز پڑھ کر ثواب بخشش کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ نفلی عبادت جو ہیں وہ مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ سارے مسلمانوں کو، مرحومین کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو اگر نفلی عبادت کا ثواب پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، پہنچانا جائز بھی ہے، اور یہ ثواب ان مرحومین تک پہنچتا بھی ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں صدام عارف، سر اگر واش روم میں کپڑے گر جائیں تو ان میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہاں پر نجاست تھی واش روم میں اور کپڑے گرے ہیں، کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی نجاست نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کپڑے پاک ہوں گے، تو انہی کے ساتھ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اگر نجاست لگ گئی ہے تو پھر بھی اسی جگہ کو دھو لینا جس جگہ پر لگی ہے، وہ کافی ہو، پھر انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب شک پیدا ہو گیا تو پھر آپ کپڑے بدل لیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں سباز پیر، ان کا سوال ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام کے پیچھے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے سجدہ کرتے وقت یا رکوع کرتے وقت؟ اگر نہ کہیں تو نماز ہوگی، نماز میں کوئی حرج تو نہیں؟ پہلا جو اللہ اکبر یعنی جیسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، پہلی مرتبہ جب نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کہیں گے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ نماز میں باقی جو تکبیرات ہیں، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے یا پھر سجدے میں جاتے ہوئے، تو اگر وہ کوئی نہیں کہتا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ محمد کاشف یہ سوال کرتے ہیں، بھائی میں نے 15 سال کی عمر میں نمازیں شروع کی، کیا مجھے 3 سال کی قضا کرنی پڑے گی؟ 12 سال سے 15 سال کی بالکل کرنی پڑے گی، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ 12 سال میں بالغ ہوتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ 9 سال میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کسی کی کوئی قضاء عمری کا حساب کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر عورت ہے تو وہ 9 سال کی عمر سے حساب لگائے گی، اگر مرد ہے تو پھر وہ 12 سال کے بعد سے حساب لگائے گا، جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ یہ چند ایک سوالات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کے یہ تمام مسائل آپ کے بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔